أشهد أن لا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے سلسلے میں ہمارے دروس چل رہے ہیں، اور اس دروس میں سے آج کا جو درس ہے وہ 14واں درس ہے، اور جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ سید الاستغفار کیا ہے۔ اور آج ہم سید الاستغفار، اس کے الفاظ اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ استغفار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ استغفار بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر نعمت ہے، ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار اس چیز کی وضاحت کی کہ لوگوں، آپ نے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ اسلام کے اندر بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے کہ اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہم سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار، کہ جو آدمی استغفار کی پابندی کرتا ہے، استغفار کو پابندی کے ساتھ کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العالمین اس کے لیے تنگیوں سے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، تنگیوں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، اور اللہ رب العالمین ہر غم سے اور ہر پریشانی سے بھی اس کو نکال دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں قرآن کریم نے سورہ نوح کے اندر استغفار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ سے استغفار چاہو، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ آپ کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بارش بھی دے گا، اور پھر کہا کہ آپ کو اولاد بھی دے گا، آپ کو مال بھی دے گا، آپ کو نہریں اور باغات بھی دے گا۔ یہ سارے استغفار کے فوائد ہیں کہ استغفار کرنے سے انسان کی معیشت بھی اچھی ہوتی ہے، اللہ اس کو اولاد بھی دیتا ہے، دولت بھی اس کو دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو بخشتا بھی ہے، اور اس کو بارش جیسی نعمت سے نوازتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین زمین سے طرح طرح کی چیزیں ہمارے لیے اگاتا ہے۔ سید الاستغفار کا مطلب یہ ہے کہ تمام استغفار کا سردار، یعنی ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ جو سب سے جامع الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، ان الفاظ میں سب سے بڑے الفاظ ہیں یہ، اور سب سے جامع الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر توحید کی تمام اقسام کا ذکر ہے، اور توحید اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے توحید، اور بہت مقام ہے توحید کا کہ آدمی اللہ کو خالق اور مالک سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اس کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے لیے روزے رکھتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے لیے حج کرتا ہے، یعنی تمام جو اعمال اس کے ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے توحید، اور اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ سے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اللہ کو یہ چیز بھی بڑی پسند ہے، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ نے جو نعمتیں اس کے اوپر کی ہیں اس کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے علاوہ کوئی گناہ، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تو ہی ہے کہ جو میرے گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ بہت بڑے جامع الفاظ ہیں، اور ابھی میں اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے الفاظ جو ہے اور حدیث بھی بیان کرتا ہوں کہ جس کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سید الاستغفار کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کی عظمت ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ روایت حضرت شداد بن اوس کی روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے
کہ آدمی یہ کہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، کہ اللہ رب العالمین تو میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد اور وعدے کے اوپر ہوں کہ جتنی بھی مجھ سے طاقت اور قوت ہو سکتی ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں ہر اس چیز سے کہ شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے، ابوء لک بنعمتک علی، میں ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو نعمتیں اللہ تو نے میرے اوپر کی ہیں، وابوء لک بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں، فاغفر لی، تو میرے گناہوں کو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا ہے۔ اب یہ الفاظ جس نے کہے، صبح کے کہے تو اس کے لیے کتنی فضیلت ہے، شام میں اگر اس کو کہا تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اہل الجنہ، کہ جس آدمی نے ان کلمات کو دن کے اندر پڑھ لیا یقین کے ساتھ، اور ان چیزوں کو حق بجانب سمجھتے ہوئے کہ جن کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے، تو فرمایا اگر شام سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ومن قالها من اللیل، اور جس آدمی نے رات کو ان کو کہا، وہو موقنا بها، اور وہ یقین کے ساتھ اس نے اس کو پڑھا اور جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو حق بجانب سمجھا، فرمایا فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ، اور وہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی تو فرمایا وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس چیز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ سید الاستغفار کو اگر آدمی کوئی صبح کو پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ تو شام سے پہلے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور اگر شام کے بعد اس نے جو ہے پڑھا یقین کامل کے ساتھ پڑھا اور اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گیا اس کا اعتراف کرتے ہوئے پڑھا، تو فرمایا کہ اگر صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی عظیم عبادت ہے استغفار، اور بہت مقام ہے اس سید الاستغفار کا، اس لیے مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے صبح اور شام، اور یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کے ذریعے مغفرت فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے کو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ختم فرمائے اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ تو گویا کہ سید الاستغفار کا پڑھنا یہ بھی دخول جنت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔